امریکی صدر ٹرمپ کے ایک اور متنازع فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کا وفاقی فنڈنگ منجمد کرنے اور قرضے روکنے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے حکم نامے کے نفاذ سے چند منٹ قبل عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ وفاقی عدالت کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے فنڈنگ کے منصوبوں کے کچھ حصے کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ عدالت معاملے کی جانچ کے لیے اس پر مکمل بریفنگ لے گی۔ دوسری جانب امریکہ میں وفاقی ملازمتیں ختم کرنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ نے تلوار لٹکا دی۔ کووڈ کے بعد دفتر نہ آنے والے وفاقی ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ دفاتر نہ آنے والے ملازمین کو 7 ماہ کی تنخواہ کے ساتھ استعفے کی پیشکش۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ استعفیٰ پروگرام میں شامل ملازمین کو باوقار رخصتی فراہم کی جائے گی۔ امریکی سینٹ عالمی فوجداری عدالت پر پابندیوں کا بل پاس کرنے میں ناکام۔ ڈیموکریٹس نے حکومتی کوشش ناکام بنا دی۔ عالمی فوجداری عدالت پر پابندیوں کے حق میں 45 مخالفت میں 54 ووٹ آئے۔ بل کا مقصد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کرنے پر عالمی فوجداری عدالت کو سزا دینا تھا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بات چیت میں غزہ میں مشترکہ ثالثی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ جنگ بندی کا معاہدہ دوسرے مرحلے تک پہنچ کر مستقل جنگ بندی میں بدل جائے گا۔ ادھر اسرائیل کا جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان پر بڑا فضائی حملہ۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے قصبے نباتیہ کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 20 افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملے کے بعد عمارتوں میں بھی آگ لگ گئی۔ شہادتوں کی اطلاعات۔ دوسرے حملے میں زواتار قصبے پر بمباری سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ نوجوان پرامن اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پائیدار ترقی کے لیے نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کی تقریب سے خطاب۔ کہا دولت مشترکہ ممالک کا مستقبل نوجوانوں پر منحصر ہے۔ ہمیں مشترکہ اقدامات کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کو جدید ٹیکنالوجی اور فنی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استواد کرنے کی ہدایت۔ وزارت قومی صحت کے امور پر جائزہ اجلاس میں کہا ہر شہری کی صحت کی سہولیات تک رسائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کو پورے ملک کے لیے ماڈل شہر بنائیں۔ وزیر اعظم سے نون لیگ راولپنڈی کے صدر اور سابق میئر سردار نسیم خان کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سردار نسیم کی وزیر اعظم کو معاشی اور اقتصادی صورتحال بہتر بنانے پر مبارکباد۔ تاجر کہیں اور چغلی نہ کریں، کوئی شکایت ہے تو ہم سے کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تاجروں سے خطاب۔ کہا وزراء، وزیر اعلیٰ یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو مجھے بتائیں، میں نے یہیں رہنا ہے، لمبی اننگز کھیلنی ہے۔ مسائل کا حل نکالنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسلام آباد میں ہم سے مشورہ لیے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتائج ہم بھگتتے ہیں۔ وہاں کہا جاتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور یہاں 12-14 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارا وفاق پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ ہم نے بجلی کے حوالے سے اپنا انتظام خود کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب میں کہا آپ لوگ مذاق کرتے ہیں، دوسرے سیریس لے لیتے ہیں۔ آپ مذاق کیا کریں لیکن ان کے ساتھ جو برداشت کر سکیں۔ اس سے قبل ملاقات میں بزنس کمیونٹی نے بلاول بھٹو کو اپنے تحفظات اور مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ سینٹ میں اپوزیشن کے شور شرابے میں متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور۔ وفاقی وزیر رانا طویل نے بل ایوان میں پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کی شکوار منظوری لی۔ اپوزیشن ارکان کی بل کی شدید مخالفت، بل کی کاپیاں پھاڑ کر فضا میں اچھالی۔ پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگاتے رہے۔ پی ٹی آئی ارکان نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے درمیان لفظی جھڑپ بھی ہوئی۔ پیکا ایکٹ کی منظوری پر اے این پی کا واک آؤٹ۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترمیم بھی شامل نہ کی گئیں۔ بل کی مخالفت میں سینٹ کی پریس گیلری میں موجود صحافی بھی واک آؤٹ کر گئے۔ سینٹ اجلاس میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی منظور ہو گیا۔ ایوان سے منظوری کے بعد پیکا ترمیمی بل اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل منظوری کے لیے صدر مملکت کو ارسال۔ صدر آصف علی زرداری کی توثیق کے بعد دونوں بل قانون بن کر نافذ العمل ہو جائیں گے۔ کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے، قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے۔ آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آگے آتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے، اس کو پاس کرو۔ ہمارے جو ادھر لیفٹ پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ قانون برائے اصلاح نہیں، قانون برائے سزا ہے، جس کا مقصد مخصوص سیاسی جماعت اور ناپسند صحافیوں کو ٹارگٹ بنانا ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کی حکومت پر تنقید۔ سینیٹر علی ظفر نے پیکا ایکٹ آئین کے خلاف قرار دے دیا۔ کہا اس بل کا ٹارگٹ پی ٹی آئی، صحافی اور ہر وہ شخص ہے جو سچ بولنا چاہتا ہے۔ اے این پی رہنما امل ولی خان نے پیکا ایکٹ کو بولنے پر پابندی لگانے سے تشبیہ دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی مخالفت، بل صوبوں کے امور میں مداخلت کہہ دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے پیکا ایکٹ کا دفاع کرتے ہوئے کہا ایسا کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت برائے مخالفت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کا اس بل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قانون سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا۔ کوئی اچھی تجویز آئی تو خیر مقدم کریں گے۔ خاطر لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، آئین کی خاطر لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا، لڑنا ہوگا۔ تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، اپنے ظلم کے خلاف سے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسلام آباد میں پورے پاکستان سے صحافی دھرنا دیں گے۔ کالا قانون نامنظور، متنازع پی کے ایکٹ کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، ریلیاں اور مظاہرے، پریس کلبوں کے سامنے نعرے بازی۔ صدر سی پی ای این ارشاد احمد عارف نے کہا حکومت نے بل یک طرفہ طور پر منظور کیا، ایک بار بھی مشاورت نہیں کی گئی۔ بنیادی حقوق سلب کرنے والی قانون سازی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رانا محمد عظیم نے 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا کالے قانون کو عدالت میں بھی چیلنج کریں گے۔ صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ میاں شاہد ندیم نے کہا میڈیا ہمیشہ آزاد رہے گا، کسی کالے قانون کو نہیں مانتے۔ احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں میں سینئر صحافیوں، وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں، ارکان اسمبلی کی بھی شرکت۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر نے کہا صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے بنائے گئے پیکا ترمیمی ایکٹ کی ہر سطح پر مخالفت کریں گے۔ 2022 میں اقتدار سنبھال کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، حکومتی اقدامات سے معیشت میں استحکام آیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان بزنس کونسل کی تقریب سے خطاب، کہا ملکی معیشت اس وقت درست سمت میں گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایک بار پھر ماضی میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے خاتمے کا کریڈٹ بھی نون لیگ کو دیا۔ کہا حکومت اور نجی شعبوں کو مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ امریکی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح کا وفد کا دورہ پاکستان، ملاقاتوں میں کئی معاہدوں پر دستخط۔ امریکی وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر جان ٹی بیچ کر رہے ہیں۔ نئی امریکی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی وفد کا پاکستان آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دورہ سے سرمایہ کاری، معاشی اور دو طرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات 3 نشستوں سے آگے نہ چل سکے۔ مذاکراتی کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات ملتوی کر دیے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی برقرار رکھنے کا اعلان۔ اجلاس سے خطاب میں کہا حکومت اور اپوزیشن سے توقع رکھتا ہوں مذاکرات کا راستہ نکالیں گے، بات چیت ہی معاملات کو آگے لے جانے کا راستہ ہے۔ اپوزیشن کے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اپوزیشن نے جمہوری عمل کی بے توقیری کی، ہم کوئی پیغام لے کر نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی نظر ثانی کرے گی تو ہم غور کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر کہتے ہیں ہم مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر چکے، اس کے بعد اجلاس میں شرکت کا جواز نہیں، ہمارا موقف واضح ہے، کمیشن کا اعلان نہ کیا تو کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرتے ہی گرینڈ الائنس کا مشن شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت، اگلے لاہ عمل کے لیے اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ کی کمیٹی بنا دی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا حکومت کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں وہ مولانا کو بتائیں، مسلط کی گئی حکومت بان پی ٹی آئی سے علیحدگی میں ملاقات بھی نہ کرا سکی، ہمارا وقت قیمتی ہے، اب عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ رہنما جے یو آئی فے کامران مرتضیٰ نے کہا پی ٹی آئی سے رابطے بحال ہونا، دونوں جماعتوں کے درمیان سیز فائر ہے، ماحول کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ امریکی کمپنی کا چاند پر ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کا منصوبہ، کمپنی کا آئندہ ماہ ڈیٹا سینٹر کو چاند کی سطح پر اتارنے کا ارادہ ہے۔
ڈیٹا سینٹر کو اسپیس ایکس فالکن 9 راکٹ کے ذریعے چاند پر بھیجا جائے گا۔ مشن کا مقصد زمین پر قدرتی آفات کی صورت میں ڈیٹا کی حفاظت ہے۔